السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو ہے اپنا خلاصۃ النحو میں ایک ٹرم ہوتی ہے لفظ، تو لفظ سے جملے تک کا سفر طے کریں گے آج ہم۔ ٹھیک ہے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، پھر اس سے فرتر آگے کون سی قسمیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، تو لفظ سے جملہ کیسے بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے سمجھنے سب سے پہلے دیکھیں لفظ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ انسان جو بات بولتا ہے نا اسے لفظ کہتا ہے، لہذا انسان بولنے سے جملے تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ آج اس پہ مکمل ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایمز کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہے لفظ۔ تو انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے موضوع اور ایک ہے محمل موضوع۔ اچھا، لفظ مثال کے طور پر میں کوئی لفظ بولتا ہوں زید، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہو گیا۔ اب لفظ کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے موضوع، ٹھیک ہے، زید، ایک ہوتی ہے محمل، جیسے دعیزن، ٹھیک ہے، روٹی ووٹی، پانی وانی۔ موضوع کہتے ہیں با معنی لفظ، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، اسے موضوع کہتے ہیں۔ اس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے زید ہے، چلو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ شخص کا نام ہے۔ اب میں کہوں کہ دعیزن، تو یہ محمل ہوگا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا آگے پھر جو موضوع ہے، جو بامعنی لفظ انسان بات بولتا ہے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب۔ یعنی اکیلا بامعنی لفظ مفرد ہوتا ہے، اکیلا نہ ہو، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں بامعنی لفظ، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیدن، ٹھیک ہے، لیلن رات ہوگی، کتابن کتاب ہوگی، قلم قلم ہو گیا، یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، اکیلے بامعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ایک یا دو سے زیادہ بامعنی لفظ، جیسے لیلۃ القدری، ٹھیک ہے، لیلا لیل ایک اور قدر، ٹھیک ہے، جو شب قدر قدر ہے، یہ دو ہو گئے، جو مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ رسول، یہ دو ہو گئے، مرکب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مرکب یعنی یہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظ جو انسان لفظ بولتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ موضوع ہوتا ہے، ایک محمل ہوتا ہے۔ پھر موضوع کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد یا مرکب، ٹھیک ہے۔ اب مفرد جو ہوتا ہے نا، مفرد، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اکیلا بامعنی لفظ، اس کی تین، یا تو وہ جو اکیلا بامعنی لفظ انسان بولتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے، یا تو وہ کیا ہوگی، اسم ہوگی، ٹھیک ہے، اکیلی اکیلی بامعنی لفظ، اکیلا، ٹھیک ہے۔ مفرد یا مرکب کی بات انسان بولے گا، یا مفرد بولے گا یا مرکب بولے گا۔ اچھا، جب مفرد بامعنی لفظ بولے گا نا، اس کی کلمہ، اس کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم فعل حرف کی آگے کوئی، یہ کوئی مثال، اس کی آگے کوئی اقسام جو ہے وہ اس میں مشتقہ آگے چلتی ہیں مزید، ٹھیک ہے۔ اسم فعل حرف کا بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور مرکب جو ہے، مرکب نے دو یا دو سے زائد، جو انسان لفظ جملہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مرکب کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اب مرکب ناقص وہ جو انسان دو یا دو سے زیادہ با معنی لفظ بولتا ہے نا، اگر اس میں بات مکمل نہ ہو، مرکب ناقص، مرکب تو ہوگا لیکن اس میں ناقص ہوگا، اس میں بات پوری نہ ہوگی، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال مرکب کی دیتے ہیں، جیسے لیلۃ القدری، ٹھیک ہے، اس کے مثال مرکب ناقص کی مثال آپ لے لیں کہ جیسے اس کی مثال میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر قلم زیدن، زید کا قلم، ٹھیک ہے، قلم زیدن۔ اب یہ جو ہے یہ مرکب ناقص نہیں بلکہ یہ تام ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ زید کا قلم کے بارے میں، زید کے قلم کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہوگی نا، یہ تو ہوگی مرکب تام۔ ہم بات کر رہے ہیں مرکب ناقص کی پہلے، جس میں بات پوری سمجھ نہ آئی، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ماء البحری، سمندر کا پانی، اور سمندر کا پانی، ماء ان کہتے ہیں پانی کو، بحری سمندر کا پانی۔ تو اب دیکھیں سمندر کا پانی جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کیا اس سے کوئی مکمل بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہرگز نہیں آ رہی۔ سمندر کا پانی کس سمندر کا، کیا سمندر کے پانی کو کیا ہوا، کیا سمندر کا پانی۔ ہم اسی طرح ہم کہہ دیں والدن صغیر، چھوٹا بیٹا، کون چھوٹا بیٹا، کدھر چھوٹا بیٹا، کیا چھوٹا بیٹا، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو۔ مرکب، ہاں یہ مرکب تو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ماء البحری، پانی سمندر، یہ مرکب، مرکب تو ہیں، دو ہے نا، مرکب تو ہیں، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، اس میں بات پوری نہیں ہو رہی۔ تو اب مرکب ناقص ہو گیا۔ اب مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب تام میں اس کا ہی الٹا، بات پوری سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب اس میں اللہ ایک ہے پورا جملہ ہو گیا، یہ مکمل بات ہو رہی ہے، یہ مرکب تام ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی بات پوری ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، معین چیز ہے، سمجھی جا رہی کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام، مرکب ناقص مرکب تام۔ تو اب مرکب ناقص جس سے کوئی خاص چیز سمجھی نہ جائے، اس کی آگے ایک دو تین چار، یہ چار قسمیں ہوتی ہیں۔ مرکب اضافی، اب مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں اضافت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کی ملکیت کا اظہار کیا جاتا ہے یہ بھی مرکب۔ مثال کے تو میں کہتا ہوں قلم زید، زید کا قلم، اب زید کی ملکیت ہے اس کا وہ جو قلم ہے، ٹھیک ہے، کس میں اضافت کی جاتی، کسی کی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جامعہ کی کرسیاں، ٹھیک ہے، جامعہ کی کرسیاں، اسکول کا جو میز ہے، اسکول کا گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی، یعنی یہ جو چار چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مرکب ناقص ہوتی ہیں، اس میں بات پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی، اس میں صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے راجل عالم، ٹھیک ہے، عالم مرد، ٹھیک ہے، عالم مرد، اب اس میں یہ بات مکمل تو نہیں ہوگی، یہ مرکب ناقص ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے راجل فاسق، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی مثال لے لیں، جھوٹا مرد، سچا مرد، بہت لمبا مرد، کسی کی صفت ہونا، ٹھیک ہے، زیادہ صالح مرد یا زیادہ صالح عورت، کوئی بھی لینا، اس میں صفت پائی جاتی۔ اور مرکب عددی میں تعداد ہوتی ہے، مرکب مزجی میں، ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پر کسی چیز کی مزاج بیان کیا جاتا ہے، مزجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب عددی مزجی ان دونوں سے تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ان دونوں کی ہم مزید ایکسپلینیشن سب کی، یہ جو سارا لکھا ہے نا، اس سب کی ایکسپلین آگے ایک ایک چیپٹر کر کے آئے گی، تو یہ تو آپ کو ایک مثال کے ایک سفر کے طور پہ لفظ سے جملہ کس طرح بنتا ہے، انسان جو بات بولتا ہے اس سے وہ ملکیت ہو جانا، وہ مرکب ناقص ہو جانا، مرکب بن جانا، پھر مرکب بھی آگے ناقص ہو جانا، ایک جملہ پورا بن جانا، لفظ سے جملہ کیسے بن جاتا ہے، یہ سمجھانے کا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوگی مرکب اضافی کا بتا دیا، اس میں اضافت ہوتی ہے، مرکب توصیفی میں جو ہے صفت ہوتی ہے، مرکب عددی میں تعداد کے متعلق کہا جاتا ہے، یعنی دو جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، یعنی ایک ہی مثلا ہوتا مرکب ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے احد عشرہ، سمپل یاد رکھیں، اس میں تعداد کے متعلق ہوتا ہے۔ آگے بعد میں مرکب مزجی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بعلا بکو وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مزج یعنی منع صرف ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال آگے مزید ان کو ایکسپلینیشن جب ہم آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ مزید چاروں کو کریں گے، سمپل بس مقصد یہی تھا کہ لفظ دیکھیں نا، زید ایک سمپل لفظ، لفظ سے جملہ کیسے بن جاتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو سمپلی آج ہم نے سمجھا کہ انسان جو بات بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیسے آگے مثلاً پتھر لفظ سے موضوع، موضوع محمل بولتا ہے، موضوع بولے تو وہ مفرد بولتا ہے، مرکب ہوتی ہے، مفرد کی آگے تین قسمیں، مرکب کی دو، پھر ان مرکب کی دو کی آگے پھر چار چار قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چار کی آگے قسمیں نہیں ہیں، بس ادھر ختم ہو جاتی بات۔ تو ہم نے جب جو خلاصہ تو نحو ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ابتدائی سبق اسباق پڑھنے وہ یہی پڑھنے ہیں، تو ہم مرکب اضافی پڑھ لیں گے، مرکب توصیفی پڑھ لیں گے، عددی، مزجی، جملہ اسمیہ، خبریہ، فعلیہ، انشائیہ، یہ سارے سبق اپنے ایک ایک کر کے پڑھنی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا، اب ہم بیک وقت ہم یکدم آگے اگلا سبق کھول لیں گے، مرکب اضافی پڑھانا پڑھیں گے، یکدم پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی یار مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، تو یہ سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی مرکب اضافی کا سبق آ جائے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ اس طرح یہ مرکب بنا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی اس طرح بنا ہے، یعنی مرکب ناقص کی قسم ہے، پھر مرکب ناقص مرکب ہے، مرکب یہ موضوع ہے، موضوع ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔